چنار حملہ، فرقہ واریت یا دہشت گردی، آرمی چیف جنرل قمر باجوہ کا ممکنہ دورہ افغانستان، پاک افغان تعلقات میں کیا نیا ہوگا؟ پاکستان ٹیلی ویژن میں خواتین کو ہراساں کرنے کا معاملہ، انکوائری اور الزامات، قومی اداروں کے لیے ایسے واقعات نقصان دہ، حکومت خواتین ہراساں قانون پر مکمل عمل درآمد کروائے۔ اور جنگ اور گھٹن کے ماحول سے پھوٹتے امید کے سر۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں امبر شمسی۔ پاڑا چنار قبائلی علاقوں کے کرم ایجنسی کا دارالحکومت ہے اور یہ پاکستان کا وہ علاقہ ہے جو افغانستان کے دارالحکومت کابل سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ بہت سالوں سے تحریک طالبان پاکستان کی وجہ سے یہاں کشیدگی رہی ہے، لیکن ہفتے کو ہونے والے دھماکہ کچھ عرصے کے بعد پیش آیا ہے، جبکہ کرم ایجنسی کے رکن قومی اسمبلی ساجد حسین توری نے BBC اردو کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ ادھر افغانستان کے صوبہ ننگرہار سے شدت پسند تنظیم داعش سے دھمکیاں آتی رہی ہیں۔ خیال رہے کہ یہ بھی اطلاعات مل رہی ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جلد افغانستان کا دورہ کرنے جا رہے ہیں، جہاں وہ پاکستان کا 2 ٹوک موقف پیش کریں گے۔ اور 7 سال پہلے دفاتر میں خواتین کو ہراساں کیے جانے سے محفوظ رکھنے کا قانون منظور ہوا تھا، اور کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں چاہے ریاستی ٹیلی ویژن PTV ہو یا سندھ اسمبلی میں ہو، ہراساں کرنے کا کلچر قانون سے نہیں بدلا، ایسا ہی لگتا ہے۔ شروع کرتے ہیں ٹاپ سٹوری سے۔ پاڑا چنار کا واقعہ، دھماکہ ہوا، 25 افراد زخمی اور ہلاک ہوئے اور متعدد زخمی، اس کے علاوہ 7 مشتبہ افراد کو گرفتار بھی کر چکے ہیں۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب اور پشاور اسٹوڈیو میں تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف صاحب۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا وقت دینے کا۔ جنرل صاحب، پہلے تو آپ سے شروع کرتی ہوں، بہت عرصے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ پاڑا چنار میں ایسا دھماکہ پیش آیا ہے۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ وہاں مسائل رہے ہیں تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ ساتھ، اور یہ ایسا علاقہ ہے جو افغانستان سے بہت قریب بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، بہت سارے علاقے ہیں جو کہ ولنریبل ہیں، کیونکہ افغانستان بارڈر کے بڑے قریب ہیں، اور افغانستان ایک بڑا مکمل طور پہ ڈیسٹیبلائز کنٹری ہے جہاں پہ بہت ساری دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں، ان کے ٹھکانے ہیں، اور ان میں وہ بھی ہیں جو پاکستان سے بھاگ کے ادھر گئی ہوئی ہیں، ان میں وہ بھی تنظیمیں ہیں جو لوکل ہیں وہاں کے لیے۔ تو دہشت گردی کی آماجگاہ تو بنیادی طور پہ کراس دا بارڈر موجود ہے، لیکن پارا چنار کا ایک خاص سگنیفیکنس ہے۔ ایک تو یہ کہ سیکٹریین نقطہ نگاہ سے اگر آپ دیکھیں تو پارا چنار میں بہت زیادہ اہل تشیع لوگ رہتے ہیں اور بہت سارے حملے ان پہ ہوتے رہے ہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ پارا چنار کے 3 اطراف پہ افغان بارڈر ہے، جی، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ ایک چھوٹی سی انکلیو ہے جو کہ افغانستان کے اندر تک گئی ہوئی ہے، اور باقی سارا افغانستان اس کے 3 اطراف۔ چنانچہ یہ بہت ہی ولنریبل اس لحاظ سے کہ بھی کسی بھی جگہ سے ٹیررسٹ کراس کر سکتے ہیں۔ اب میں اس لیے خاص طور پہ افغانستان کا ذکر کر رہا ہوں کیونکہ تحریک طالبان نے اس کی ذمہ داری قبول کی، اور تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ کراس دا بارڈر وہاں افغانستان میں موجود ہے، رہنما جو ہیں وہاں ہیں، رہنما ہے، اور اس کے لوگ بھی وہاں موجود ہیں۔ البتہ جتنے بھی ہم نے پہلے کیسز ملٹری کورٹس میں ٹرائی کیے ہیں ان کا اگر انالیسس کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ 90% کیسز جو ہیں وہ پلان افغانستان میں ہوئے اور وہیں سے لانچ کیا گیا، اگر سوئسائڈ بامبر ہے تو وہاں سے چلایا گیا، لیکن فیسیلیٹیٹرز یہاں موجود تھے۔ چنانچہ جو یہاں موجود ہیں ان کا پکڑنا نسبتاً انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا اس میں 7 سسپیکٹ پکڑے ہیں، اور میرا اپنا خیال ہے کہ کافی حد تک یہ درست ہوگا، جو انہی میں سے کوئی نہ کوئی فیسیلیٹیٹر ہوگا۔ یہ پروسیس ہمارا آگے بھی چلتا رہا ہے کہ ہم اسی طرح فیسیلیٹیٹرز کو پکڑتے رہیں، ان کو سزائیں دیتے رہیں۔ اب چیز یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ جو امپورٹنٹ چیز ہم نے کرنی تھی، جس کے لیے ہم افغانستان کو بہت کہتے بھی رہے، وہ تھی بارڈر مینجمنٹ۔ ٹھیک ہے، بارڈر مینجمنٹ جو ہے وہ یک طرفہ ہو نہیں سکتی اس کا دوسری طرف، کیونکہ دوسری طرف بھی ان کو بھی شکایت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ کی طرف سے کوئی آتا ہے ادھر آ کے کرتا ہے، اور جب بھی وہاں کوئی انسیڈنٹ ہوا، اس کے انسیڈنٹ کے ہونے کے ساتھ ہی
पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लग जाता है, इल्ज़ाम लगता रहे। अब अगर ये शिकायत दुरुस्त हो कि जी यहाँ के से कोई जाता है और हमारी भी शिकायत दुरुस्त हो कि वहाँ से आते हैं, तो फिर तो दोनों की ज़िम्मेदारी है कि वो बॉर्डर मैनेजमेंट में हिस्सा डालें और मिल के, अगर 100% कंट्रोल नहीं होता तो मेरा अपना अंदाज़ा है कि 90% तो आप कर लेंगे अगर बॉर्डर को पूरी तरह आप मैनेज कर लें अच्छी तरह। लेकिन अफ़गानिस्तान के चूँकि कोई अपने डिज़ाइंस हैं, कोई इंडियन इन्फ्लुएंस है, कोई वहाँ पे फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं जो यूज़ करना चाहती हैं इन एंट्री पॉइंट्स को, चुनांचे उनकी तरफ से कभी इसमें कोई मदद नहीं मिली। ठीक है, इस पॉइंट पे मैं अब रहीमुल्लाह साहब पे जाना चाहती हूँ। रहीमुल्लाह साहब, फ़िरका वराना इसका रंग भी दिया जा सकता है, लेकिन बैरूनी मदाखलत या फ़ॉरेन इस पे हैंड किस हद तक आप कह सकते हैं दुरुस्त एक एनालिसिस हो इस सिचुएशन का? देखें, ये तो दहशत गर्दी का वाक़या है और दहशत गर्द हैं वो अक्सर अफ़गानिस्तान में हैं, उनके सहूलतकार पाकिस्तान में हैं। अलबत्ता चूँकि ये अहले तशरीह के ऊपर डायरेक्ट हमला हुआ है तो इसमें फिर वो तंजीमें मुलविस हैं जिनकी जो बैकग्राउंड है, जो उनकी बुनियाद जो है वो फ़िरका वाराना है। तो ये दोनों चीज़ें मिल गई हैं, दहशत गर्दी की, लेकिन उसमें फ़िरका वारियत का रंग मौजूद है। अब इसमें क्या बैरूनी अनासर भी मुलविस हैं? अगर आप बैरूनी अनासर में ये देखें कि अगर अफ़गानिस्तान में लोग मौजूद हैं तो इसमें फिर ये फ़ौरन लिंक तो बनता है कि बाहर से लोग आए या वहाँ से इसकी प्लानिंग हुई। अलबत्ता ये है कि लेकिन ज़ाहिर है जोग्राफी की वजह से शक तो पड़ता है क्योंकि ये इतना करीब है अफगानिस्तान से। के अलावा तहरीक तालिबान ने एक्सेप्ट नहीं किया। जी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने भी जिम्मेदारी, लेकिन इससे पहले लश्कर जंगी अल आलमी ने भी की, उन्होंने भी की। तो वो तो बिल्कुल एक फ़िरका वाराना तंजीम है। अंसारुल मुजाहिदीन ने भी जिम्मेदारी कबूल की। तो ये दो तंजीमें तो बिल्कुल फ़िरका वाराना हैं। अलबत्ता ये है कि और जी मैं यहाँ ये भी साहब आपको पता होगा क्योंकि ये दोनों मेरा ख्याल अभी ISIS अफगानिस्तान के नीचे काम कर रही हैं। जी देखें, इनमें काफ़ी इश्तराक है, उनकी अम्ब्रेला के नीचे काम कर जी, और ये आपस में मिलकर कार्रवाइयाँ करते हैं। और दाइश जो है, दाइश इस्लामिक स्टेट, ठीक है, उसकी मौजूदगी है और वो तो बिल्कुल स्ट्रेट अवे वो एंटी शिया है। वो चाहे वो मिडिल ईस्ट में है चाहे हमारे यहाँ है। उन्होंने इससे पहले काबुल में भी हमले किए और जो कोयटा में हमला हुआ था छुपाया नहीं उन्होंने, उसकी भी जिम्मेदारी कबूल की थी। लेकिन ये TTP भी काफ़ी मजबूत है इस वक्त, और जमातुल अहरार भी अफ़गानिस्तान में है, वो भी पाकिस्तानी मिलिटेंट्स हैं। और इसके अलावा लश्कर जंगी अल आलमी भी एक पाकिस्तानी तंजीम है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमला आवर हैं और जो शहीद हुए ये सारे पाकिस्तानी हैं। इसमें अगर बैरूनी अंसर है वो ये है कि इनको कोई फंडिंग हुई है, इनकी प्लानिंग में उन्होंने ताउन किया है, उनको सेफ हेवन्स उन्होंने दिए अफ़गानिस्तान के अंदर, तो वो एक बैरूनी इनका लिंक बिल्कुल बनता है। ये सेफ हेवन्स की बात पर मैं आऊँगी। पहले बल्कि वेरी रिसेंटली जो US स्टेट डिपार्टमेंट है उनका भी बयान आया था और उन्होंने दोबारा से ये बात कही थी कि पाकिस्तान में अभी तक महफूज ठिकाने, सेफ हेवन्स, आमाजगाहें मौजूद हैं और ये अफ़गानिस्तान का भी मौक़िफ़ रहा है। और ये भी इत्तलात आ रही हैं कि हमारे आर्मी चीफ़ अब अफ़गानिस्तान जाने वाले हैं अफ़गानिस्तान की क़यादत से बात करने के लिए। देखिए, जहाँ तक सेफ हेवन्स का ताल्लुक़ है, पहले तो नॉर्थ वज़ीरिस्तान में बहुत कुछ मौजूद था। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर था, वहाँ पे इनके बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ से ऑपरेट कर रही थी और ट्रेनिंग वगैरह का अरेंजमेंट वहाँ पे था, एक्सप्लोसिव्स रखे हुए थे। अब मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ रह गई। अच्छा, अब चीज़ ये है कि अगर कोई आदमी कल को ट्रेस आउट हो जाए, यहाँ पे 30 लाख अफ़गानी महाजरीन बैठे हुए हैं, उनमें कई लोग ऐसे होंगे जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे होंगे, कई होंगे जो अफ़गानियों के ख़िलाफ़ काम कर रहे होंगे। अब जब हम ये कहते हैं, लेकिन हम सिर्फ अफगान मुहाजिरीन की क्यों बात कर रहे हैं? जाहिर है क्योंकि जैसे आपने कहा जो सहूलतकार है, जो फैसिलिटेटर्स हैं, वो पाकिस्तानी होते हैं। वो तो हम पकड़ते ही हैं, वो तो नेचुरली जो हमारे मुल्क में मौजूद हैं फैसिलिटेटर्स, हमारे लोग हैं, वो तो हम पकड़ते हैं। लेकिन अफगान मुहाजिरीन आते जाते रहते हैं। अब ये भी एक इशू है कि इतना ज़्यादा अफगान इधर मौजूद हो और उनमें आप बैठ के इसी तरह रेत में गिरी सुई ढूंढते रहें। आप अगर आप कहते हैं कि इन लोगों को वापस करें तो उस पर भी कोराम मच जाता है। अगर आप इधर उनको कैंपों में रखते हैं तो वो कैंप अक्रॉस द बॉर्डर भी उधर बनाए जा सकते हैं।
لیکن وہاں ہیومن رائٹ جاگ جاتے ہیں. تو یہ بڑے سارے کمپلیکیٹڈ ایشو ہیں، لیکن ہم نے بڑے خلوص نیت سے نارتھ وزیرستان کو صاف کیا اور اس کے بعد گنجائش نہیں رہتی. اگر مجھے یہ کوئی کہہ دے کہ جی میں نے فلاں حقانی والے کو یہاں پھرتے دیکھا، تو میں حقانیوں کے کاروبار 70 کاروبار دبئی میں دکھا سکتا ہوں کہ وہاں پہ حقانیوں نے کام کیا اور وہاں بیٹھے ہوتے ہیں. ملا منصور مارا گیا، یہاں پہ اس کے 13 وزٹس تھے دبئی کے. ایران کے 2 وزٹس تھے. اب یہ سارے لوگ دنیا پوری میں موجود ہیں، ادھر کسی کو اعتراض نہیں ہے. ٹھیک ہے رحیم اللہ تو صاحب، یہاں آ کے آپ بات کرتے ہیں، مطلب یہ پیسہ فنڈ ریزنگ ان کی ساری دبئی میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اسی پوائنٹ پہ میں رحیم اللہ صاحب پر آنا چاہوں گی کہ سیف ہیونز، محفوظ ٹھکانے، آپریشن ضرب عض کے بعد جنوب میں نہیں، کیا آپ کہیں اور موو ہو گئے ہیں یا یہ ایسے ہی الزامات ہیں جو افغانستان اور پھر امریکہ اور پھر انڈیا بھی کرتا آیا ہے؟ دیکھیں ابھی تک امریکہ کی تسلی نہیں ہوئی، نہ افغانستان کی ہوئی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ حقانی نیٹ ورک جو ہے اس کے لوگ ابھی بھی پاکستان میں ہیں. اگر شمالی وزیرستان سے نکال دیا گیا تو ان کا یہ خیال ہے اور یہ الزام ہے کہ ان کو کہیں اور پناہ مل گئی ہے. اور پھر وہ بار بار کوئٹہ شورا کی بات کرتے ہیں کہ یہاں پر افغان طالبان لیڈرشپ موجود ہے، اور ان کا یہ مطالبہ رہا ہے ابھی بھی اور پہلے بھی، اور خاص طور پہ جب 4 ملکوں کا QCG بن گیا تھا، یہ کوآرڈینیشن گروپ جس میں امریکہ، چین، پاکستان اور افغانستان، تو اس میں بھی یہ مطالبہ تھا کہ یا تو آپ طالبان سے ہماری بات کروائیں یا ان کے خلاف کارروائی کریں. تو وہ تو ابھی تک یہ مطالبات کر رہے ہیں. پاکستان نے بارہا کہا کہ ہم نے ہر ایک کے خلاف کارروائی کی ہے، لیکن وہ اس بات کو نہیں مان رہے. تو یہ مسئلہ تو رہے گا. اس پہ بات چیت ہم جاری رکھیں گے رحیم اللہ صاحب سے اور جنرل امجد صاحب سے بریک کے بعد. ہم بات کر رہے ہیں افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کی، اور بریک سے پہلے رحیم اللہ یوسفزئی صاحب، ہم بات کر رہے تھے کہ جو افغانستان میں سیف ہیونز ہیں، محفوظ ٹھکانے ہیں، شدت پسند تنظیموں کے، جس میں تحریک طالبان پاکستان کے رہنما بھی شامل ہیں. کیا پاکستان کامیاب نہیں رہا اپنا موقف بتانے میں، نیریٹو دنیا کو بتانے میں؟ دیکھیں پاکستان نے کوشش کی ہے، لیکن شاید صحیح موقع پہ نہیں کی. اور یہ جو ہے ہر وقت یہ بات کرنے کی بہت ضروری ہے، کیونکہ جہاں پہ ہم نے دیکھا ہے ہر کانفرنس میں، اس میں ہر جگہ پر پاکستان کے اوپر الزام لگتا ہے، پاکستان کی بات کو نہیں مانا جاتا. افغانستان سے ہمدردی زیادہ ہے بین الاقوامی طور پر، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ کافی حالات خراب ہو گئے اور لوگ سفر کر رہے ہیں. اور چونکہ امریکہ بھی ہے، پورا مغرب ان کے ساتھ ہے، تو ان کی بات جو ہے وہ سنی جاتی ہے. اب وہ جو الزام لگاتے ہیں تو اس کو پذیرائی ملتی ہے. ہم جو الزام تو کم لگاتے ہیں، لیکن ہم جب حقائق کا ذکر کرتے ہیں کہ افغانستان میں بھی محفوظ ٹھکانے ہیں اور وہاں پہ ان کے خلاف کوئی بڑی کارروائی نہیں ہوئی، تو اس کے بارے میں نے بہت کم دیکھا ہے کہ ہماری بات کو سنا جاتا ہے. تو میرے خیال میں مزید کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے پاس شواہد بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس شواہد بھی ہیں. جنرل امجد، ہمارے پاس شواہد بھی ہیں، لیکن دنیا ہمارے موقف کو نہیں مانتی یا اتنی جگہ نہیں دیتی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے پتہ نہیں، شاید گورنمنٹ کی ہماری پالیسی ہے، ہم نے کبھی بھی اگریسولی اپنے موقف کو آگے نہیں پیش کیا رکھا. افغانستان کے اوپر کبھی الزام تراشی نہیں کی. ہمارا نیریٹو جو ہے وہ کھوکھلا ہے. اس میں جب حقائق ہے ہی نہیں، ہم شامل ہی نہیں کرتے، صرف اس وجہ سے کہ ہم چاہتے ہیں کہ میڈیا وار نہ چھڑ جائے اور اسی پہ ایک دوسرے کی الزام تراشی میں تعلقات بہت ہی بگڑ جائیں. میرا خیال ہے کہ حکومت غالباً اس چیز کے پیش نظر اتنا اگریسولی افغانستان کو بے نقاب نہیں کرتی. لیکن یہ درست نہیں ہے. میرا خیال اب ٹائم آ گیا ہے کہ انڈیا اور افغانستان دونوں کے جو ان کے کرمنل ایکٹس ہیں ان کو اب سامنے لایا جائے. اب افغانستان میں صرف تحریک طالبان سوات اور باجوڑ والے نہیں ہیں، بلکہ
بلوچستان کے سیپریٹسٹ ایلیمنٹس وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو سیپریٹسٹ ایلیمنٹس ہیں ان میں فراريز بھی ہیں جو کہ لڑنے والے بھی ہیں اور ان کے لیڈرزان بھی ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ وہ کچھ باغی لیڈر انڈیا میں بھی موجود ہیں جی۔ اس کے علاوہ ابھی ریسنٹ رپورٹس ہیں کہ جب سے یہ الطاف حسین صاحب پہ بین ہوا ہے تو الطاف حسین صاحب نے را کے ساتھ مل کے وہاں پہ MQM کے لوگ بھی بیس کیے ہوئے ہیں۔ اب MQM کے لوگ جو ہیں وہ غالباً کچھ عرصے کے بعد یہ چیزیں کھل جائیں گی، وہ تحریک طالبان کے ساتھ مل کے اب کام کرنے، کیونکہ جب مقصد ٹیررزم ہے تو وہ تو سب کا امبریلا ایک بن سکتی ہے جس کے نیچے مختلف آبجیکٹیوز حاصل کرنے والے، کوئی IS کہہ سکتا ہے اپنے آپ کو، لیکن اٹس بیسیکلی ٹیررزم۔ تو کراچی میں پرابلمز آ سکتی ہیں۔ اب یہ سارا کچھ افغانستان میں ہے اور ناردرن الائنس کے لوگ اور انڈیا مل کے یہ کام وہاں سے کر رہے ہیں۔ یہ نیریٹو اگر مجھے پتہ ہے کیونکہ یہ میٹیریل موجود ہے آپ کے میڈیا پہ بھی، تو حکومت کو کیوں نہیں پتہ؟ لیکن حکومت میرا خیال ہے کہ ابھی تک ایک ریسٹرینٹ دکھاتی رہی ہے سوچ کے کہ ایک میڈیا ایلیگیشنز کے اندر آپ کے تعلقات مزید ڈیٹیریٹ نہ کریں، لیکن ناؤ دی ٹائم از ناؤ۔ تو یہی جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ آرمی چیف جائیں گے اور وہ افغانستان سے بہت صاف ٹف ٹاک اس کو کہا جا رہا ہے۔ ٹف ٹاک میں 2-3 ایلیمنٹ سامنے رکھنے چاہیے۔ میں ہمیشہ 3 ایگریمنٹس کی بات کرتا ہوں، اگر افغانستان وہ کرے تو میں کہوں گا چلیں کسی حد تک سنسیئر۔ ایک تو بارڈر مینجمنٹ کا، دوسرا انٹیلیجنس شیئرنگ کا۔ پاکستان نے انٹیلیجنس شیئرنگ کا ایگریمنٹ ان کو دیا، طے ہو گیا، سائن ہونے سے ایک دن پہلے ان کا جو انٹیلیجنس چیف تھا اس نے سائن کرنے سے انکار کر دیا، رحمت اللہ نبیل نے۔ اس کے بعد وہ انہوں نے ختم ہی کر دیا کیونکہ انڈیا کا اعتراض اس میں آ گیا ان کو۔ اس کے علاوہ ہم نے کمیونیکیشن ٹاورز کو اس کا کوارڈینیٹ کرنے کے لیے تاکہ ہمارے سمز ادھر اور ادھر کے سم ادھر نہ استعمال ہو سکیں، وہ 2014 اگست میں ان کو ایگریمنٹ بھیجا تھا، اس کا آج دن تک انہوں نے جواب نہیں دیا۔ اب افغانستان اگر واقعی مخلص ہے تو یہ تو ایگریمنٹس کر لینے چاہیے تاکہ ایک دوسرے کی مدد ہو سکے۔ ہم بھی ٹیررزم کا شکار ہیں، وہاں بھی ہو رہا ہے، اب یہ چیزیں وہ نہیں کر رہے۔ یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے رحیم اللہ یوسف زئی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی، یہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو ایک اعتماد کی کمی ہے اس کی وجہ سے ہے؟ دیکھیں یہ ایک بڑا ایشو ہے، یعنی ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو بہت ہے اور اس میں اضافہ ہوا ہے، اور جو بھی بات ہو، چاہے وہ تجارت کی ہو، چاہے بارڈر مینجمنٹ کی ہو، چاہے ڈیورینڈ لائن کی ہو، ہر ایشو کے اوپر یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا مسئلہ جو ہے رکاوٹ بن جاتا ہے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیں اگر ہم یہاں بارڈر مینجمنٹ کرتے ہیں تو افغانستان میں ان کے حکام اور باقی لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان ہم سے یہ ڈیورینڈ لائن جو ہے منوانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر ہم افغان مہاجرین کی واپسی کا ذکر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کو اس لیے نکال رہے ہیں کیونکہ ہم نے ان سے کہا پاکستان سے کہ آپ افغان طالبان کے خلاف کارروائی کریں اور حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کریں، یعنی ہر ایشو کے اوپر، ٹرانزٹ ٹریڈ کے اوپر اور تجارت کے اوپر۔ تو میرے خیال میں وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو اتنا ہے کہ اس کو دور کرنے کی کوئی بڑی کوشش بھی نہیں ہوئی، اور اگر کوشش ہوئی بھی ہے تو اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ البتہ یہ ہے کہ یہ رحیم اللہ یوسف صاحب، یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہو سکتا ہے لیکن ایک ڈیزائن بھی ہو سکتا ہے ان کی طرف سے۔ آپ یہ دیکھیے نا کہ انٹیلیجنس شیئرنگ یا بارڈر مینجمنٹ، اگر ٹیررزم ہی اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے تو ڈیورینڈ لائن تو فارملائز نہیں ہوئی کیونکہ آپ نے کوئی اس پہ دستخط نہیں کیے، کوئی ایگریمنٹ نہیں آپ نے طے کیا، تو کم از کم آپ بارڈر مینجمنٹ یا یہ کر کے ٹیررزم تو دونوں طرف کنٹرول کر سکتے ہیں انٹیلیجنس شیئرنگ سے۔ لیکن جب آپ وہ بھی نہیں کر رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آج کا سب سے بڑا ایشو ہے اس کو آپ اگنور کر رہے ہیں، جو ٹیررزم کا ایشو ہے اس میں لازماً پیچھے کچھ اور مقاصد ہے۔ اور یہ سچویشن میں آپ سے بھی بلکہ یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی اس کو دیکھیے، اب جب کہ پاکستان، رشیا اور چائنا مل کے افغانستان کے ایشوز کو ہینڈل کرنے لگے اور اس میں افغانستان بھی جانا چاہتا ہے اور میرا خیال اگلی میٹنگ میں ایران بھی آ جائے گا، تو اس کا وہاں پہ نقشہ بدلنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اس پہ میں چاہوں گی کہ رحیم اللہ یوسف زئی بھی کامنٹ مختصر، کیونکہ بس وقت تھوڑا۔ جی بالکل، میں دیکھیں نا جو آپ نے کہا نا انٹیلیجنس شیئرنگ کے بارے میں، جو NDS اور ISI کا معاہدہ، اس کا جو آپ نے ذکر کیا، آپ دیکھیں یعنی اشرف غنی نے معاہدے کے اوپر فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ کرنا ہے، جو ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں محمد حنیف اتمر نے فیصلہ کر لیا تھا، اور چونکہ وہ ڈپٹی تھا اس وقت، ہاں جی NDS کے سربراہ نے سائن نہیں کیا تو پھر باقی لوگوں سے سائن کروایا، جو ڈپٹی ہیڈ تھا NDS کا اندرابی، جو ان سے سائن کروایا۔ تو دیکھیں پھر
یعنی NDS کے چیف نے کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے. انہوں نے کہا کہ یہ اختیار ہی نہیں ہے حنیف اتمر کا جو NSA ہے ان کا, یہ سائن نہیں کر سکتے, یہ ان کا اختیار نہیں ہے. اور اتنی نفرت تھی اس وقت NDS کے اندر اپنی حکومت کے خلاف کہ NDS کے سربراہ نے فیس بک کے اوپر اندرونی ڈس ایگریمنٹ, جی ہاں, اندر. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پوائنٹ پہ جی ایک لائن اگر آپ کہتے ہیں, کیونکہ ہمیں ابھی بریک پہ جانا اور بریک کے بعد ہمیں اور سیگمنٹ کرنا ہوگا. جی رحیم اللہ صاحب, میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے اپنے انٹرنل, جی میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ بھی جو ہمارا ڈسٹرسٹ کا ایشو ہے کہ وہ سمجھتے ہیں افغان اور NDS والے اور باقی لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے تعاون ممکن ہی نہیں ہے, ISI سے ہم کیسے تعاون کریں گے, یہ ان کا خیال ہے. اور اس لیے وہ یہ ان کا خیال ہے. جی ہاں, وقت ہمارا کیونکہ ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ جنرل امجد شعیب صاحب اور رحیم اللہ یوسفزئی صاحب. بریک کے بعد PTV میں خواتین کا ہراساں کیا جانا والا معاملہ, اس پہ بات کریں گے. لاپتہ بلاگرز کی گمشدگی کو 3 ہفتے سے زیادہ گزر گئے ہیں, لیکن اب تک حکومتی ادارے انہیں بازیاب کروانے میں ناکام رہی ہے. یہ بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہے کہ ان بلاگرز کے خلاف ایک منفی پروپیگنڈا بھی چلتا آ رہا ہے آج, اور یہ مختلف مظاہرے بھی کیے جا رہے ہیں تاکہ ان کی بازیابی جلد ہو سکے, نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی. آج بھی اسلام آباد پریس کلب کے سامنے ان بلاگرز کی بازیابی کے لیے ایک مظاہرہ بھی ہوا تھا. فن کی کوئی سرحد نہیں اور موسیقی خاص اثر رکھتی ہے. افغانستان کے پہلے خواتین آرکیسٹرا نے فری میوزک ایوارڈ جیت لیا ہے. مزید اس رپورٹ میں. 3 دہائیوں سے زائد جاری جنگ اور خراب امن و امان کی صورتحال نے بھی افغان خواتین کے حوصلے پست نہیں کیے, اور ان تمام تر نامساعد حالات کے باوجود 30 خواتین ارکان پر مشتمل زہرہ نامی آرکیسٹرا بنا دیا, جس نے فری میوزک ایوارڈ 2017 جیت کر دنیا کو افغانستان کی ثقافت سے روشناس کروا دیا. برسوں سے جاری جنگ طالبان کے خواتین کے حقوق کے منافی قانون و ضوابط کو توڑتے ہوئے افغانستان کے پہلے خواتین پر مشتمل آرکیسٹرا بینڈ کی بنیاد 2014 میں افغان نیشنل انسٹیٹیوٹ آف میوزک نے رکھی. شروع میں آرکیسٹرا میں صرف 5 خواتین شامل ہوئی, لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس میں موسیقی کی شوقین تقریباً 30 نوجوان خواتین نے اس میں شمولیت کی. زہرہ نامی اس آرکیسٹرا نے گزشتہ دنوں ڈیووس میں ہونے والی ورلڈ اکنامک فورم میں بھی اپنے فن کا مظاہرہ کیا. اس آرکیسٹرا سے تعلق رکھنے والی خواتین کابل میں موسیقی کے فروغ کے لیے بھی کوشاں ہیں, اور خواتین کے حقوق کی آواز اپنی روایتی سازوں اور موسیقی سے کر رہی ہیں. اس آرکیسٹرا کی ممبر خواتین کا کہنا ہے کہ موسیقی خوبصورت ہے اور اس میں کوئی شرم نہیں. افغانستان میں خواتین کو میسر حقوق اور ان کے پیش نظر اس طرح کا قدم اٹھانا یقیناً ان خواتین کی جرأت اور ہمت کا ثبوت ہے. موسیقی میں کوئی شرم نہیں, لیکن ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں جب خواتین دفاتر میں کام کرتی ہیں, ورک پلیس میں جو ہراسمنٹ کا ایشو ہے وہ بہت زیادہ اس کا رجحان اب تک ہے. حالانکہ 2010 میں اس کو روکنے کے لیے قانون بھی منظور ہوا تھا, چاہے PTV ہو چاہے سندھ اسمبلی ہو. اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. PTV میں ایک انکوائری تحقیقات چل رہی ہے اور وہ ہے ہراساں کیے جانے کی خواتین اینکرز کے خلاف. اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں تنزیلہ مظہر, جنہوں نے یہ الزامات لگائے ہیں, اور ان سے ہم بات کریں گے کہ کیا الزامات ہیں, کتنی مشکل ان کو رہی ہے, اور پاکستان میں خواتین جو کام کرتی ہیں
ان کے خلاف جب اس قسم کا معاملات اٹھتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ بہت بہت شکریہ تنزیلہ ہمیں وقت دینے کا. بہت شکریہ عمبر. پہلے تو مختصراً بتا سکتی ہیں کہ اس وقت کیس جو تحقیقات چل رہی ہے وہ کہاں تک ہے اور کس قسم کے الزامات آپ جو لگا رہی ہیں آغا مسعود شورش صاحب کے خلاف جو ایم ڈی کرنٹ افیئرز ہے پی ٹی وی میں، ڈائریکٹر کرنٹ افیئرز؟ جو الزامات ہیں ان کے اوپر جو پرسنلی میرا الزام ہے وہ تو انہوں نے مجھے فزیکلی اٹیک کیا اور کئی بار انہوں نے معافی مانگی، اور معافی بھی ان کے آن ریکارڈ ہے اور ان کے حملے بھی آن ریکارڈ ہیں. بہت سارے لوگوں کے ساتھ اس پہ بات ہوتی رہی. ساتھ ہی ساتھ اگر ہم باقی جو ایلیگیشنز ہیں اس میں ولگر زبان استعمال کرتے ہیں، وہ مذاق بہت گندا کرتے ہیں، عورتوں کو فزیکل جو اٹیمپٹس ہوتی ہیں، ایڈوانسمنٹ ہوتی ہیں مذاق کے نام پہ، وہ بہت زیادہ کرتے ہیں. تو یہ تو وہ انوائرمنٹ ہے جس کے خلاف پہلے ہم نے ان کو کوشش کی سمجھانے کی. وہ لوگ جن کا ہمیں لگتا تھا کہ ان کے اوپر اثر ہو سکتا ہے، انکلوڈنگ ایم ڈیز، ہم ان تک بھی گئے. وی ہیو بین میٹنگ فیو منسٹرز. ابھی ٹائم نہیں ہے. وی ول بی شیئرنگ ود میڈیا اینڈ سوشل میڈیا کہ ہم کون سے لوگوں کے پاس ہیلپ کے لیے جاتے رہے ہیں، اور ہم سارے کے سارے پروفس ان لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہے. لیکن ابھی تک ایک ہراسمنٹ کمیٹی بنی تھی جو واحد ایک آپ کہہ لیجئے کہ جو فارمل اس انیشیٹو کا جواب تھا. اس ہراسمنٹ کمیٹی نے 30 دن میں رپورٹ دینی ہوتی ہے اور 40 دن کا پورا پروسیس ہوتا ہے. اٹس بین آلموسٹ 2 months. اچھا 2 ماہ گزر چکے ہیں. 2 ماہ گزر چکے ہیں. جو ریٹن ہماری کمپلینٹ ہے اس کے بعد سے 2 ماہ اور 8-9 مہینے کا یہ پروسیس ہے جس میں ہم وی ور میٹنگ پیپل اور لوگوں سے بات کر رہے تھے کہ آغا مسعود شورش جو ہیں وہ دفتر میں یہ حرکتیں کرتے ہیں اور آپ اگر انہیں روک سکتے ہیں روکیں، ان کو نکال سکتے ہیں نکالیں، جو بھی کر سکتے ہیں، بٹ عورتوں کو کام کرنے کا انوائرمنٹ دیجیے کنڈیوسو، جو ہمارا رائٹ ہے. تنزیلہ اس قسم کے جب الزامات لگتے ہیں ظاہر ہے آپ کا ثبوت شواہد جو ہیں وہ بہت مضبوط ہونے چاہیے، کیونکہ یہ بھی معاملہ آتا ہے کہ پھر کہ کسی کی ساکھ جو ہے اس پہ اثر انداز نہ ہو سکے. تو کس قسم کے آپ کے پاس ثبوت ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ ثبوت مضبوط نہیں ہونے چاہیے. جو ہراسمنٹ کا کیس کرنے پہ سب سے زیادہ ہمیں مشکل پیش آئی وہ یہ کہ میں ایک خاتون ہوں، ایک شخص وہاں سامنے کھڑا کوئی ایسی حرکت بھی کرتے سے میرا کمفرٹ زون ڈسٹرب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جس سے مجھے اپنی، کیونکہ ہم مائنورٹی ہیں عورتیں، جس سے مجھے اپنی آنکھیں ادھر ادھر کرنی پڑتی ہیں، تو وہ ہراسمنٹ ہے. کوئی ایسا آلہ نہیں ہے، کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جس کے اوپر آپ کسی کے اندر وہ آلہ اتار کے یہ دیکھ سکیں کہ بھئی ہراسمنٹ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. بالکل. اور نہ ہی یہ طریقہ ہے کہ اگر 10 لوگ ہیں، 10 خواتین ہیں، ان میں سے 2 کہہ رہی ہیں کہ ہراسمنٹ ہوئی ہے تو 8 کہیں میں خود کہ نہیں ہوئی. اتنے سالوں سے کام کر رہی ہوں اور میں سمجھتی ہوں آپ کیا کہہ رہی ہیں، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ایک ڈسکمفرٹ ہوتا ہے وہ محسوس ہوتا ہے کسی کے الفاظ سے یا باڈی لینگویج سے، اور اس کو ریکارڈ کرنا ذرا مشکل ہے. لیکن ایک خواتین کی ایک انٹویشن ہوتی ہے جسے یو انڈرسٹینڈ. میرا خیال ہے جو ہراسمنٹ کی جو ڈیفینیشن ہے جس کے تحت ایکٹ بنا ہے پاکستان میں، اور جس ڈیفینیشن کو رکھتے ہوئے پوری دنیا میں قوانین بنے ہیں، اس میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے فزیکل ایڈوانسمنٹ، سیکشل ایڈوانسمنٹ، کسی قسم کا کوئی انیشیٹو، حتیٰ کہ کوئی اسائنمنٹس آپ کی ایسی لگائی جائیں جس سے خاتون کو لگے کہ کیونکہ میں خاتون ہوں اور کیونکہ میں اس شخص سے صحیح طریقے سے بات نہیں کر رہی تھی اور میں نے اس کی فون کال ایک اور ٹائم پہ ریسیو نہیں کی، اس وجہ سے میری بار بار ایسی اور ڈیوٹیز لگ رہی ہیں، وہ سب ہراسمنٹ میں آتا ہے. مسئلہ ہماری سوسائٹی کا ہے. ہمارے یہاں جب کسی لڑکی کو چھیڑا جاتا ہے وہ اپنے گھر جا کے بتاتی ہے یا اس کے بھائی کو پتہ چلتا ہے، اس کے شوہر کو پتہ چلتا ہے کہ لڑکی کو چھیڑا گیا، خاموشی سے جا کے چھیڑنے والے کی ٹانگیں توڑ کے آ جاتے ہیں. اور مار کھانے والے کو پتہ ہوتا ہے، مارنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیوں مار رہے ہیں، اور لڑکی کی کیونکہ نام خراب ہو جائے گا. یار ہم نے کوشش کی، پی ٹی وی ہم نے بات کی کہ وہ بھی اپنا موقف پیش کریں، کیونکہ ظاہر ہے جب ایسا کیس ہوتا ہے تو ضروری ہوتی ہے. بالکل. لیکن ہمیں وہ کہہ رہے تھے کہ وہ میڈیا پہ بات کرنا چاہ نہیں رہے، اور ان کے پاس ایسے ثبوت یا شواہد ہیں جو تردید کرتے ہیں آپ کے الزامات کی. انہیں کہیں وہ لے کے آئیں. کیوں نہیں بات کر رہے وہ؟ ہم اتنے دنوں سے سوشل میڈیا پہ بات کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی خاتون، اگر پہلی بات تو یہ کہ اچھا اس میں کچھ بہت ساری چیزیں ہیں، کچھ ایف اینڈ بٹس ہیں. وہ ایف اینڈ بٹس کیا ہیں؟ اگر میری کسی کے ساتھ بہت اچھی دوستی ہے، میرا دوست مجھے قتل کر کے چلا جائے، تو کیا میرے گھر والے اس پہ قتل کا مقدمہ اس وجہ سے نہیں کریں گے کہ میں تو 5 سال اس کی دوست تھی؟ کیونکہ یہ بھی آپ پہ کیونکہ کچھ سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ اتنی دیر کیوں لگی ایسے. سوشل پریشر ہوتا ہے امبر. میں نہیں کہوں گی کہ میں بڑی کوئی بہادر اور ترم خان تھی ہمیشہ سے. میں تھی ووکل. ساری جرنلسٹ کمیونٹی مجھے جانتی ہے. میں خود جینڈر پہ ٹریننگ کراتی تھی. میرے لیے بہت مشکل ہے اس کے باوجود آپ کے لیے مشکل ہوا ہے کیونکہ آپ کے خلاف ایک ظاہر مہم بھی شروع ہوئی ہے.
مہم سے مجھے فرق نہیں پڑتا. مجھے پتا ہے کہ میں جو بات کہہ رہی ہوں میرے پاس اس کی ثبوت اور میں غلط بات نہیں کہہ رہی. آن ریکارڈ ہے. ارشد خان صاحب کے پاس میں شکایت لے کے گئی تھی, محمد مالک صاحب کے پاس میں شکایت لے کے گئی تھی, اور انہوں نے میری شکایت کے جواب میں ان ڈائریکٹر آغا مسعود شورش صاحب کو تمام خواتین اینکرز کے ساتھ میٹنگز میں بلایا. ان کی جتنی بھی گندی زبان استعمال ہوئی ہے وہ ساری کی ساری میں نے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کیا. اور جو ان کے سپورٹر ہیں, سب سے انٹرسٹنگ بات یہ کہ انہوں نے بھی انہی واٹس ایپ گروپس میں جواباً ہم پہ حملے کیے ہیں. سو وہ واٹس ایپ گروپ تو اب انڈورسڈ ہے فرام بوتھ دا سائڈس کہ ہاں یہ کوئی فیک نہیں ہے, یہ کوئی فج اسکرین شاٹس نہیں ہے. اور اس سے پہلے بھی پی ٹی وی میں ہراسمنٹ کا کیس آیا تھا سامنے, جس سے پھر نکالا گیا تھا بھٹر صاحب کو. جی ایسے ہی ہوا. تو ایسا ہے کہ ایک کلچر ہے, آسان ہے ورک پلیس پہ خواتین پہ آپ بار بار اس قسم کی آپ کی رویہ رہے, اینڈ بیکاز یو کیپ گیٹنگ اوے ود اٹ, رکتا نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ آپ بھی اس فیلڈ میں کام کرتی ہیں, میں بھی کرتی ہوں. آپ کو بہت سارے ایشوز پہ ڈسکشنز بھی کرنے ہوتے ہیں, آپ کو اپنے باسز کے ساتھ بیٹھنا بھی ہوتا ہے. پھر ہمارے ان اسٹوڈیوز میں بھی جو انوائرمنٹ ہوتا ہے, ہم لوگوں سے بہت ہنس کے بات کرتے ہیں, ہم میزبان بھی ہیں, ہم لوگوں کو ویلکم بھی کرتے ہیں, ہمیں لوگوں کو اپروچ بھی کرنا پڑتا ہے کہ آپ ہمارے پروگرامز میں آئیں. اور اگر ہمارے اس سارے پروفیشنل ایٹیٹیوڈ کو ہم پہ یہ ٹیگ کیا جائے کہ یہ خواتین ہی ایسی ہیں, تو یہ زیادتی کی بات ہوگی. یہ سارے کام جو میں اور آپ کرتے ہیں سب مرد بھی کرتے ہیں, لیکن کیونکہ وہ مرد ہیں تو ان کے کردار کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھاتا. تو میرے کردار کے اوپر کوئی سوال اٹھاتا ہے, بالکل اس کا حق ہے. وہ جائے کورٹ آف لاء میں مجھے لے کے جائے اور کہے کہ میں نے کوئی ایسی غلط حرکت کی جس سے اس اسٹیٹ کو, یہاں کے آئین کو, یہاں کے قانون کو کوئی نقصان پہنچا ہے. میں تو کہہ رہی ہوں ایک شخص ہے جو میرا باس تھا, اس کا نام آغا مسعود شورش ہے, اس نے میرے منہ کے اوپر مجھے کتنی بار گالی دی ہے. 10 لوگوں کے بیچ میں اس نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی ہے, اکیلے میں اس نے میرے پہ حملہ کرنے کی کوشش کی ہے. مجھ سے وہ معافی مانگ رہا, اور وہ معافی اس کی فون میں ریکارڈڈ ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ مجھے کوئی غلطی سے شیک ہینڈ کرنے کے اوپر تو معافی نہیں مانگے گا. ہراسمنٹ کمیٹی کو بھی میں یہی بتا رہی تھی. دوسرا مسئلہ جس کا بہت زیادہ وہ چرچا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ کہ میں نے سوشلی بائیکاٹ نہیں کیا تھا ان سے. I was going to many forums but I was working with him. سو میں نے سوشلی بائیکاٹ کا اعلان تو کہیں بھی نہیں کیا. کوئی مجھے بتا دے کہ کسی جگہ میں نے یہ کہا ہے کہ مجھے ان سے بات چیت نہیں ہے. میں اسی دفتر میں کام کرتی رہی ہوں. ہی واز باس. ہم نے عید شوز کیے ہیں, ہم ایک دوسرے کے اچھے کپڑوں کی, اچھی کسی بات کی تعریف بھی کرتے رہے. میں بھی آن ریکارڈ ہوں. ان کو تھوڑا بہت لکھنا آتا ہے, میں بھی اس کی تعریف کرتی ہوں. مجھے تھوڑا بہت لکھنا آتا ہے, وہ اس کی تعریف کرتے رہے. وہ ساری باتیں درست ہیں, لیکن جو کرائم ہے جس کو میں رپورٹ کر رہی ہوں وہ کرائم ہے. اچھا, دلچسپ بات یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ کا کیس سوشل میڈیا پہ اور مختلف میڈیا آرگنائزیشن سے بات اس پہ ہو رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ سندھ اسمبلی میں جمعے کو واقعہ پیش آیا کہ امداد پٹافی PPP کے ایک طرف, دوسرے نصرت سحر عباسی, انہوں نے ان کے بارے میں کچھ کہا اور آج معافی اور وہ سب. تو اس کے بارے میں آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہیں گی؟ نصرت سحر عباسی ابھی میرے ساتھ ایک شو پہ تھیں جیو ٹی وی پہ, اور وہ کہہ رہی تھیں کہ چادر کے احترام میں نے معاف کر دیا. چادر کے احترام میں کیوں معاف کرتے ہیں بھائی؟ کیونکہ چادر احترام کی علامت نہیں ہے. آپ نے چادر نہیں لی ہوئی تو آپ کی رسپیکٹ نہیں کرنی چاہیے. میں نے اس وقت چادر نہیں لی ہوئی, میری رسپیکٹ نہیں کرنی چاہیے. یہ وہ مسئلہ ہے جس کو توڑنے کی ضرورت ہے. میں نے اپنے باپ کو بھی یہ ساری بات سمجھائی. میرے ماشاءاللہ سے 4 جوان بھائی ہیں, ٹھیک ہے, ان 4 بھائیوں کو بھی یہ بات سمجھائی. میں 15 سال سے جرنلسٹ کمیونٹی کے ساتھ کام کر رہی ہوں. میں اپنے آپ کو کہیں سرٹیفائی نہیں کرتی پھرتی ہوں کہ میں تو فرشتہ ہوں اور میں نے تو سیدھا جنت میں چلے جانا ہے. جو ہمارے جتنے بھی سوشل ٹیبوز ہیں ان سب, جو غلط ہے وہ غلط ہے, جو غلط ہے وہ غلط ہے. اس کے علاوہ اگر میں نے کہیں کچھ غلط کیا ہے, مجھے کوئی کہے میں نے آفس کو ابیوز کیا, مجھے کوئی کہے کہ میں نے اپنے اینکر ہونے کو, جرنلسٹ ہونے کو ابیوز کرتے ہوئے کہیں کوئی فائدہ اٹھایا, کسی کو میں نے ہراس کیا, اگر میں نے ان کو ہراس کیا تو وہ پہلے کیوں نہیں گئے, اور اگر میری طرف سے کوئی آفرز تھیں تو انہوں نے رپورٹ کیوں نہیں کی, اس سے پہلے کیوں نہیں کیا؟ تنزیلہ مظہر, گڈ لک ود یور کیس. بہت بہت شکریہ آپ کی بہادری کا. لیکن پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارا فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل موجود ہے. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.